ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں وہ آپ سے میں ڈسکس کروں گا۔ تو یہ جو ٹرمز ہیں یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہر پیپر میں اس کے 3-4 MCQs آ جاتے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہوا ہے، تو اس میں بھی یہ 3 MCQs اس کے بارے میں آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد گیٹ کا ٹیسٹ ہوا ہے، اس میں بھی اس میں 2-3 کویشچن آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ٹرمز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یوزلی یہ ٹرمز کے اندر سے ہی پیپر آتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ MCQs کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی MCQs کی بکس ہیں ان کے اندر یہ پورشن کسی نے بھی شامل نہیں کیا ہوا، اس وجہ سے میں اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ یہ میں نے بک سورس کیا ہے، یہ میں نے المیزان بینک کی ویب سائٹ سے ایک PDF میں بک دی ہوئی ہے، وہاں سے یہ میں نے سارا ڈیٹا اٹھایا ہے۔ تو آپ بھی اس بک سے جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں، وہاں تو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو یہاں تو میں صرف کمپریہنسو ٹاپکس ہیں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو لیٹ سٹارٹ دا فرسٹ ٹاپک۔ پہلا ٹاپک ہے سیل، یا اس کو عربک میں بولتے ہیں بے، اور اس کی ٹائپس، یعنی سیل کیا ہوتی ہے اور ہم اس کی ٹائپس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سیل سمپل ورڈ یہ ہے کہ خاص قیمت پر اگر کوئی چیز بیچنے کے لیے ایکسچینج کرنے کے لیے آفر کی جائے تو اس کو ہم سیل بولتے ہیں۔ تو سیل از اے کامنلی ڈیفائنڈ ان شریعہ ایز دی ایکسچینج آف تھنگ آف ویلیو بائی another تھنگ آف دی ویلیو ود میوچل کنسینٹ۔ باہمی رضامندگی سے اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں ایکسچینج کر لیا جائے تو اس کو ہم سیل بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل، سیل آف کموڈٹی ان ایکسچینج فار کیش، تو ہم کیش دے کے کوئی کموڈٹی پرچیز کر لیتے ہیں، تو یہ بھی بے ہے۔ اب بے کی جو ٹائپس ہیں یہ بیسیکلی یہاں پہ اس بک میں 8 ٹائپس ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ تو پہلی ہے جی بے مسممہ، پہلی جو ٹائپ ہے اس ٹائپ کا نام ہے بے مسممہ۔ بے مسممہ میں یہ ہوتا ہے، یہ نارمل سیل ہوتی ہے جس طرح عام دکانوں میں ہم کرتے ہیں۔ دکاندار کیا کرتے ہیں، ہم چیز لینے جاتے ہیں اور اس کی پرائس ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس کی کاسٹ کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایز اے کسٹمر، ایز اے بائر، ہمیں ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم وہ چیز پرچیز کر لیتے ہیں۔ تو یہ سیل ہے اس کو ہم بولتے ہیں بے مسممہ۔ It refers to a normal sale in which type of sale following are the common type of sale۔ یہ عام ٹائپ آف سیل ہوتی ہے اور جس میں کاسٹ آف پروڈکشن کا جو بائر ہوتا ہے اس کو نالج نہیں ہوتا۔ دوسری ہے بے مرابحہ۔ بے مرابحہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو بائر ہے اس کو کاسٹ آف پروڈکشن کا پتہ ہوتا ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن یعنی یہ چیز کتنے کی پیچھے سے آئی ہے اور کتنا یہ منافع رکھ کے ہم سے جو ہے نا وہ سیل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بے ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں بے مرابحہ۔ تو آگے چل کے میں اس کی اور بھی ڈسکشن مثالوں سے وضاحت کروں گا۔ It refers to the sale in which cost of the good and profit amount is known to the buyer۔ یعنی بائر کو اس کی کاسٹ کا اور پروفٹ کا پتہ ہوتا ہے بے مرابحہ میں۔ بے مسممہ میں کاسٹ آف پروڈکشن کا پتہ نہیں ہوتا۔ بے مسممہ اور بے مرابحہ میں یہی ڈفرنس ہے، جو مسممہ ہے اس میں کاسٹ کا پتہ نہیں ہوتا اور جو مرابحہ ہے اس میں کاسٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ اور تھرڈ بے مقادعہ، اس میں ہم کرنسی کو ایکسکلوڈ کر کے بارٹر سیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کموڈٹی ود کموڈٹی سیل کرتے ہیں۔ آپ گندم کی سیل اگر بیچ دیں اور ان سے رائس پرچیز کر لیں تو یہ جو سیل ہوگی اس کو ہم بے مقادعہ کہیں گے۔ آگے فورتھ ٹائپ ہے بے صرف۔ بے صرف یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم گولڈ، سلور اور کرنسی کی سیل کرتے ہیں۔ It refers to the sale of gold, سلور اور کرنسی۔ تو اس طرح کی بے کو ہم بے صرف بولیں گے۔ ففتھ ہے بے سلم۔ اب بے سلم یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ جو کموڈٹی کی پیمنٹ ہے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیتے ہیں اور چیز بعد میں لیتے ہیں۔
یعنی چیز کی جو پرائس ہے وہ ہم ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کی جو کموڈٹی ہے وہ بعد میں آپ کو ڈلیوری ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ انٹرنیشنل ٹریڈ دیکھ لیں. انٹرنیشنل ٹریڈ میں آپ کیا کرتے ہیں, سب پہلے جو چیز باہر سے منگوانی ہو اس کی پرائس ہم پے کر دیتے ہیں. جب پے کر دیتے ہیں تو بعد میں وہ چیز ہم تک پہنچتی ہے. تو اس طرح کی جو بیع ہے اس کو ہم بیع سلم بولتے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف سیل ان وچ فل پیمنٹ از ان ایڈوانس, یعنی ایڈوانس میں ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں. وائل دا ڈلیوری آف دا گڈ از ڈیفر ٹو فیوچر ڈیٹ, جبکہ جو گڈ کی ڈلیوری ہے وہ فیوچر ڈیٹ میں ہوتی ہے. تو اس طرح کی بیع کو بیع سلم کہتے ہیں. تو یہ ایف پی ایس سی کے پیپر میں بھی آیا تھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں کون سی یہ موڈ آف فائنانسنگ یوز ہوتا ہے, تو وہ بیع سلم ہے. آگے 6 جو آپ کا ٹول ہے وہ ہے بیع استثناء. بیع استثناء یہ ہوتا ہے کہ ابھی چیز بنی نہیں ہے تو چیز کے وجود آنے سے پہلے ہی اس کی پرائس کو ادا کر دیا جائے, تو بیع استثناء ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایگریکلچر گوڈز میں جو بعض فارمر غریب ہاری ہوتے ہیں وہ اپنی چیز پروڈیوس کرنے کے لیے ان کو فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسلامک جو بینک ہیں وہ ان کو فنڈ پرووائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل انہوں نے ویٹ کلٹیویٹ کرنی ہے تو ویٹ ابھی پروڈیوس نہیں ہوئی تو وہ اس کی جو فیوچر پیمنٹ ہے وہ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ویٹ کا ریٹ اس وقت ہوگا 1500 روپے, تو وہ ان کی کم پرائس 1300 رکھ کے ابھی تو اس کو وہ پیمنٹ پیسے کر دے گا, تو باقی جو گڈ ہے وہ بعد میں پروڈیوس ہوگی اور بعد میں اس کو پروفٹ ملے گا. اٹ ریفرز ٹو دا سیل ان وچ کموڈٹی از سولڈ بفور اٹ کمز انٹو ایگزسٹینس, یعنی بننے سے پہلے ہی اس کموڈٹی کی جو پرائس ہے وہ پے کر دی جائے تو اس کو بولتے ہیں بیع استثناء. آگے اس کی اور بھی وضاحت ہے وہ بھی میں ڈسکس کروں گا. آگے جی بیع مؤجل. بیع مؤجل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈلیوری آف گڈس ابھی کر دیتے ہیں اور اس کی پیمنٹ فیوچر میں کرتے ہیں, یعنی گڈس کی پہلے آپ ڈلیوری کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں بھی بینک مؤجل کے تحت جو اسلامک بینکنگ ہے وہ کار فائنانسنگ کرتے ہیں, یعنی گڈس وہ ابھی کمپنی سے پرچیز کر کے ان کو دے دیتے ہیں اور ان کی جو پیمنٹس ہے وہ پھر فیوچر میں ڈیفرڈ پیمنٹس ریسیو کرتے ہیں جو کہ زیادہ ہوتی ہے. یہی ہے اٹ ریفرز ٹو دا سیل ان وچ ڈلیوری آف دا گڈ از ایٹ اسپاٹ while payment of price is deferred to a future date. تو فیوچر ڈیٹ میں اس کی جو اقساط پے کی جاتی ہیں اس کو ہم بیع مؤجل بولتے ہیں. The cost price is not known in the buyer. بائر کو اس کی کاسٹ پرائس کا پتہ نہیں ہوتا. آگے جی بیع تولیہ. بیع تولیہ یہ ہوتی ہے کہ جو جتنی ہم سیل پرائس ہے اس کی کاسٹ بھی وہی ہو, یعنی سیل پرائس اینڈ کاسٹ دونوں ایکول ہوں تو اس کو ہم بیع تولیہ بولتے ہیں. اٹس اے ٹائپ آف سیل ویئر سیل پرائس از اکول ٹو دی کاسٹ آف گڈ. بیع وعدیہ. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی چیز کی سیل پرائس آپ کم چارج کرتے ہیں, اس کی کاسٹ آف گڈ زیادہ ہوتی ہے. اٹس اے ٹائپ آف سیل ویئر سیل پرائس از لیس دین دی کاسٹ آف گڈ, یعنی آپ چیز سستی کر کے جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو 9 آپ کی بیع کی ٹائپس ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹس ہیں, ان کے بارے میں آپ کو کوشچنز پوچھے جا سکتے ہیں. آگے نیکسٹ ہے جی مشارکہ. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹول ہے. مشارکہ یہ ہوتا ہے یعنی میوچل انویسٹمنٹ, میوچل پارٹنرشپ, اس کو سمپل ورڈ میں انگلش میں کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک پارٹی 2 پارٹیز آپس میں مل کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں ان اے اسپیسیفک بزنس اور دونوں ہی اس بزنس میں ورک کرتی ہیں اور بعد میں جو پروفٹ اینڈ لاس ہے وہ اکارڈنگ ٹو ریشو آف دی کنٹریبیوشن آف انویسٹمنٹ شیئر کر دیا جاتا ہے. تو اس میں دا لٹرل میننگ آف مشارکہ از شیئرنگ. مشارکہ مینس a joint enterprise. جوائنٹ انٹرپرائز کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ 3 لوگ کٹھے مل کے جو کام کریں اس کو ہم جوائنٹ انٹرپرائز کہتے ہیں. فارمڈ فار
conducting some business, کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کے ایک بزنس کنڈکٹ کرتے ہیں, in which all partners share the profit according to specific ratio, اس میں جتنے انہوں نے انویسٹمنٹ کیا اس حساب سے وہ پیمنٹس ان کو پروفٹ کی جاتی ہے. اور while the loss is shared according to the ratio of the contribution, اور لاس بھی اسی طریقے سے ہی ان کو شیئر کیا جاتا ہے, یعنی میوچل کارپوریشن ہوتی ہے ان میں. اور دوسری ٹرم یہاں پہ ہے مداربہ. مداربہ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو پارٹی ہے وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے اور دوسری پارٹی کام کرتی ہے, بزنس کو ہینڈل کرتی ہے. تو جو پارٹی انویسٹمنٹ کرتی ہے اس کو بولتا ہے رب المال, یعنی مال پرووائڈ کرنے والی, انویسٹمنٹ پرووائڈ کرنے والا فرد. اور جو پارٹی بزنس کو ہینڈل کرتی ہے اس کو بولتے ہیں مدارب. مدارب وہ ہوتا ہے جو بزنس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں نے اس کو رن کرنا ہے. اب اس کے جو پروفٹ ہیں وہ 50-50 ہو جاتے ہیں. 50% جو پروفٹ ہے وہ رب المال کو جاتا ہے اور 50% پروفٹ مدارب کو جاتا ہے. ان کیس آف اگر لاس ہو جائے بزنس میں تو رب المال کو لاس سارا پے کرنا پڑے گا, جبکہ مدارب کو اس کی جو اس نے سروسز پے کی ہیں اس کو وہ اس کی پیمنٹ نہیں کی جائے گی. تو اس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. دس از کائنڈ آف پارٹنرشپ ویئر ون پارٹنر گیوز منی ٹو این ادر فار انویسٹنگ ان اے کمرشل انٹرپرائز, یعنی ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سرمایہ پرووائڈ کرتا ہے. دا انویسٹمنٹ کمز فرام دی فرسٹ پارٹنر ہو از کالڈ رب المال. رب المال جو ہے وہ جو سرمایہ پرووائڈ کرتا ہے. تو گیٹ کے پیپر میں یہ MCQs آ گیا تھا, واٹس دا میننگ آف رب ان اسلامک بینکنگ. تو اسلامک بینکنگ میں رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرووائڈر لوگ, یعنی ایسے لوگ جو سرمایہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو مینس پیپل ہو پرووائڈ دا مال یا انویسٹمنٹ. تو while the management and work is an exclusive responsibility of the other who is called مدارب. تو جو بزنس کو رن کرنے کی جو رسپانسبلٹی وہ دوسرے فریق یعنی مدارب کی رسپانسبلٹی ہوگی. اینڈ دا پروفٹ جنریٹ آر شیئرڈ ان اے پری ڈیٹرمنڈ ریشو, اور پروفٹ ان میں جو ہے نا برابر مساوی جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس لحاظ سے پیمنٹ کر دیا جائے گا. نیکسٹ ہے جی ڈیمنشنگ مشارکہ. مشارکہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ جب جوائنٹ وینچر ہو, یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ اکٹھے مل کے کام کر رہے ہوں تو اس کو ہم بولتے ہیں مشارکہ. اب ڈیمنشنگ مشارکہ مطلب مشارکہ کم کر دینا. فار ایگزامپل آپ کو میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایک بزنس ہے, اس پہ انویسٹمنٹ دو پارٹیز نے کی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ اس کا اے شیئر ہے, یہ بی شیئر ہے, یہ سی ہے, یہ ڈی ہے. اب یہ دو پارٹیز ہیں, ایک کلائنٹ اے ہے اور دوسرا کلائنٹ بی ہے. کلائنٹ اے سپوز ہم کرتے ہیں یہ کوئی بینک ہے, اسلامک بینک ہے. اب اسلامک بینک اور کلائنٹ بی دونوں مل کے یہ جو پروجیکٹ ہے ABCD اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جوائنٹ وینچر ہے ان کا. اب ان کا پروفٹ ڈیوائڈ ہو جائے گا آپس میں, جو بھی ان کا جو پروفٹ آئے گا. اب بینک کلائنٹ بی کو یہ آفر کرتا ہے کہ آپ مجھ سے اس کا شیئر جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ بینک جو سپوز بی کلائنٹ ہے وہ اس کا اے شیئر اگر پرچیز کر لے تو بینک اس کو اس کا شیئر دینے پہ ایگری ہوتا ہے, اور ایٹ اے سرٹن لمٹ بینک جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اپنے جو شیئر ہیں وہ اس جو کلائنٹ بی ہے اس کو سیل کرتا رہتا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈیمنشنگ مشارکہ. ٹھیک ہے جی. اندر form of the musharaka developed in the near past is the diminishing musharaka. According to this concept, a financier and his client, financier mean bank اور client جو B party ہے, either in the point ownership of property or an equipment, کوئی بھی property بھی ہو سکتی ہے, کوئی equipment بھی ہو سکتا ہے, or in joint commercial enterprise یا joint commercial enterprise بھی ہو سکتا ہے. The share of the financier is further divided into number of units
نمبر آف یونٹ اے بی سی ڈی اس طرح سپوز وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. دیٹ دا کلائنٹ ول پرچیز دا یونٹس آف دی شیئر آف دی فائنانسر, یعنی بینک سے جو کلائنٹ ہے وہ یونٹ پرچیز کرے گا 1 by 1 پیریڈیکلی, وقفے کے لحاظ سے 1 by 1 کر کے, thus increasing his own share until all the unit of the financer are purchased, یہاں تک کہ اس کے سارے یونٹ بینک سے جو وہ فائنانسر جو کلائنٹ بی ہے وہ پرچیز نہ کر لے. تو اس طرح کے جو مشارکہ ہے اس کو ہم بولیں گے ڈیمینشنگ مشارکہ. آگے جی مرابحہ. مرابحہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ پہلے بھی ہم نے بے مرابحہ بھی پڑھی ہے کہ جس میں جو چیز ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے جبکہ اس کی پیمنٹ فیوچر میں کی جاتی ہے. تو اس کی ایگزامپل میں نیچے یہ فلو چارٹ ہے اس سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ کوئی کلائنٹ ہے اور اس نے جو ہے نا وہ کار پرچیز کرنی ہے, بینک کا کلائنٹ ہے اور وہ کار پرچیز کرنا چاہ رہا ہے. تو وہ جو کلائنٹ ہے وہ بینک کے پاس جائے گا اور بینک کو کہے گا کہ مجھے آپ کار لے کے دے. بینک آگے سے کیا کرے گا, جو کار والی جو گڈ پرووائڈر ہے اس سے رابطہ کرے گا. یہ سپوز یہ وہ گڈ پرووائڈر ہے, اس کو رابطہ کرے گا اور اس کو کار کی جو پیمنٹ ہے وہ ادا کر دے گا, یعنی جتنے کی کار آئی ہے 10 لاکھ کی ہے وہ اس کو پیمنٹ کر دے گا. تو کار پرووائڈر جو بینک کے کلائنٹ ہے اس کو پھر وہ کار ڈلیور کر دے گا. اب بینک کلائنٹ جو ہوگا وہ بینک کو ڈیفرڈ پیمنٹ کرے گا, یعنی کار کی قیمت قسطوں میں ادا کرے گا. تو جو بینک کلائنٹ ہے وہ بینک کو اسلامک بینک کو کار کی پرائس ڈیفرڈ پیمنٹ کرے گا وتھ سرپلس, یعنی اگر سپوز 10 لاکھ کی کار ہے تو وہ بینک اس کو 12 لاکھ کی سیل کرے گا. تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کو بولتے ہیں مرابحہ. تو مرابحہ از اے پرٹیکولر کائنڈ آف سیل ویئر دا سیلر ایکسپریسلی مینشن دی کاسٹ آف دی سولڈ کموڈٹی اینڈ سیل اٹ ٹو دا بائر بائی ایڈنگ سم پروفٹ تھیورم, یعنی جو سیلر ہوتا ہے وہ اپنا پروفٹ رکھ کے بائر کو جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا وہ سیل کر دیتا ہے. thus the مضاربہ از ناٹ اے لون گیون آن انٹرسٹ. یہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں یہ فرق ہے کہ کنونشنل بینکنگ کہتا ہے کہ سپوز آپ نے کار لینی ہے تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا 10 لاکھ روپے یا 20 لاکھ, تو وہ 10 لاکھ لے کے آپ کو کہے گا میں نے 12 لاکھ لینا ہے, تو یہ انٹرسٹ بن گیا, جو اضافی 2 لاکھ ہے وہ انٹرسٹ ہے. تو اسلامک بینکنگ کا ٹولز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا لون نہیں ہم دیں گے آپ کو, آپ نے کیا چیز کیا لینی ہے, تو آپ کہتے ہیں کار لینی ہے تو وہ آپ کو کار پرچیز کر کے دے گا. جب وہ کار آپ کو پرچیز کر کے دے گا تو پھر اس کی پرائس اپنی مرضی سے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو وہ کہتا ہے جی میں اس نے 10 لاکھ کی لی, وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو 12 لاکھ کی سیل کرنی ہے, تو 2 لاکھ اس کا پروفٹ ہو گیا. تو یہ جو ہے کنونشنل اور بینکنگ سسٹم اسلامک بینکنگ میں فرق ہے. آگے جی سلم میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گڈ کی پرائس ہے وہ آن دی اسپاٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں اور جو آپ کو گڈ ہے وہ فردر ڈیٹ پہ ملتی ہے. ان سلم دا سیلر انڈر ٹیک ٹو سپلائی اسپیسیفک گڈ ٹو دی بائر ایٹ اے فیوچر ڈیٹ ان ایکسچینج آف ان ایڈوانس پرائز فلی پیڈ ایٹ اسپاٹ, یعنی چیز کی جو ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے اور جو چیزیں ہیں وہ فیوچر ڈیٹ میں آپ کو ملتی ہیں. اب یہ ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ہوتا ہے, اس کے بعد یہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے سیکٹر میں بھی دیکھ لیں, وہاں پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے سلم. نیکسٹ ہے جی استثناء. استثناء یہ ہوتا ہے کہ چیز ابھی بنی نہیں ہے, مینوفیکچر نہیں ہوئی ہے, بفور مینوفیکچرر آپ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہیں. استثناء از اے سیل ٹرانزیکشن ویئر اے کموڈٹی از ٹرانزیکٹڈ بفور اٹس کمز ان ایگزسٹنس, یعنی چیز کے بننے سے پہلے ہی آپ کی اس کی پیمنٹ کر دی جاتی ہے. اٹ از این آرڈر ٹو مینوفیکچرر ٹو مینوفیکچر اے اسپیسیفک کموڈٹی فار اے پرچیزر. تو وہ جو مینوفیکچرر کو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو
آنر ہیں ان کے لیے وہ کچھ چیز پرچیز کر سکیں اور بنا دیں. دا مینوفیکچرر یوز his own material to manufacture the required goods. In استثنا price must be fixed with the consent of the all party involved. اب ان میں جو پرائس ہے وہ فکس ہوتی ہے، نہیں کہ جب وہ چیز پرووائڈ کریں اور اس کی کاسٹ جو پرائس ہے وہ بڑھا دیں، ایسے نہیں ہوتا. تو اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل ہاؤس فائنانسنگ، ابھی گھر بنا نہیں ہے تو اسلامک بینک آپ کو ایڈوانس میں ہی اس کی پیمنٹ کر دے. اس کے بعد فائنانسنگ آف پلانٹ فیکٹری بلڈنگ، ابھی فیکٹری پلانٹ بلڈنگ وغیرہ بنے نہیں ہیں، اس میں ایڈوانس میں جو پیمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں استثنا. اس کے بعد بکنگ آف اپارٹمنٹس، کمرے ابھی بنے نہیں ہیں ان کی پہلے سے ہی بکنگ کر دیں. بیلنس آف ٹریڈ ارینجمنٹ، کنسٹرکشن آف بلڈنگ اینڈ پلانٹ، تو یہ ان سب میں جو اسلامک بینک ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. آگے نیکسٹ ہے جی استجرار. استجرار میننگ پرچیزنگ گوڈس ٹائم ٹو ٹائم ان ڈفرینٹ کوانٹیٹیز، یعنی ٹائم ٹو ٹائم آپ وہ ڈفرینٹ کوانٹیٹیز جو پرچیز کرتے ہیں. ان اسلامک جیورسپروڈنس، ان اسلامک فقہ میں استجرار از این ایگریمنٹ ویئر اے بائر پرچیز سم تھنگ فرام ٹائم ٹو ٹائم، یعنی وقت کے لحاظ سے وہ پرچیز کرتا ہے. ایچ ٹائم دیر از نو آفر اور ایکسیپٹنس اور بارگین، ہر دفعہ بارگیننگ نہیں ہوتی. دیر از ون ماسٹر ایگریمنٹ ویئر آل دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آر فائنلائزڈ. ایک پہلے ہی یہ ایگریمنٹ بینک کر لیتا ہے اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ کوانٹیٹیز کو وہ سیل کرتا رہتا ہے. تو اس طرح کے کانٹریکٹ کو استجرار بولتے ہیں. اجارہ لیزنگ، تو اسلامک بینک کیا کرتا ہے، کچھ چیز کو رینٹ پہ دے دیتا ہے تو اس سے جو پارٹی کلائنٹ ہے اس سے رینٹ ریسیو کرتا ہے، تو اس کو ہم اجارہ بولتے ہیں. اجارہ از ٹرم آف اسلامک فقہ. لیکسیکلی اٹ means to give something on rent. In the Islamic jurisprudence the term is called اجارہ، یعنی جو چیز ہم رینٹ پہ دے دیں تو وہ اجارہ ہوگی. آگے جی نیکسٹ ہے تورق. تورق کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ٹو بائی آن کریڈٹ، کہ آپ ادھار چیز لیتے ہیں، اور سیل ایٹ اسپاٹ ویلیو، ادھار لے کے آپ اس کسی دوسری پارٹی سے ادھار لیتے ہیں اور ادھار لینے کے بعد جو تیسری پارٹی ہے اس کو آپ نقد سیل کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا جو ٹول ہوگا اس کو ہم تورق بولتے ہیں. تورق مینس ٹو بائی ون کریڈٹ اینڈ سیل ایٹ اسپاٹ ویلیو، کریڈٹ پہ لیتے ہیں اور اسپاٹ ویلیو پہ سیل کر دیتے ہیں، اس کو ہم تورق بولتے ہیں. آگے جی تکافل. تکافل یہ ہوتا ہے اسلامک بینکنگ انشورنس جو ہوتی ہے. تکافل دا اسلامک انشورنس، ویسے تو انشورنس از پروہیبٹڈ ان اسلام، لیکن اگر تکافل ہو، تکافل بھی انشورنس ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپوز کافی زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں، اے بی سی ڈی ایل ساری پارٹیز ہیں، وہ اپنے انکم میں سے ہر منتھ کچھ پورشن جو ہے وہ ایک پول یعنی ایک باکس ہوتا ہے اس کے اندر سبمٹ کرواتے رہتے ہیں. تو جب وہ اس کے اندر کافی زیادہ منی جمع ہو جاتی ہے تو ان میں سے جو جس کو نقصان ہو اس کو پھر وہ اس کی پیمنٹس کر دی جاتی ہے، اور جس کو کوئی نقصان نہ ہو اس کو اس کی پیمنٹ نہیں کی جاتی ہے. ان کنونشنل ٹرم انشورنس از اے وے ٹو پرووائڈ security and compensation to what is valuable in the event of its loss, damage or destruction based on the principle of risk taking and speculation. تو اس میں دو چیزیں آگے ہیں جی، ایک ہے خطار اور دوسرا غرار. آگے جی خطار. خطار یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ہے وہ ایک رسک کو کور کرنے کے لیے اپنی انکم میں سے کچھ پورشن پے کرتا رہتا ہے تاکہ وہ ایک بڑی رقم وصول کر پائے. دا پارٹیسپینٹ کنٹریبیوٹ اے اسمال اماؤنٹ آف پریمیم ان ہوپ رسک ٹو گین اے لارج سم، یعنی بڑی رقم کو حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی رقمیں پے کرتا رہتا ہے. دوسری ٹرم جو غرار. دا پارٹیسپینٹ لوزز دا منی پیڈ فار دی پریمیم، جو وہ پریمیم ادا کر رہا ہے اس کی رقم کو وہ جو ہے نا وہ لوس کر دیتا ہے. وین دا ایشوڈ ایون ڈز ناٹ اکر، اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ٹریجڈی نہ ہو تو وہ اس کو جو اس نے پریمیم پے کیا اس کو وہ ختم کر دیتا ہے.
تھینکس. تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹرمز آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے اس کے MCQs ڈسکس کروں گا.